مجلس یہ اس علاقے کی آج آخری مجلس ہے. کل ہماری واپسی ہے. ایک دو مختصر سے پروگرام اور بھی ہیں بھاگلپور میں, چکدریا میں, سنولی میں, اور تھوڑے پروگرام ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا, در حقیقت پروگرام کے لیے سفر نہیں ہوا تھا, ڈاکٹر حضرات کے مشورے پر راحت اور آرام کے لیے ہوا تھا. لیکن یہ بات سوچی گئی کہ بیکار مباش کچھ کیا کر خالی بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آدمی کچھ کام میں لگ جائے. یہ تھوڑا سا وقت آپ بزرگوں کو دیا گیا کہ کچھ باتیں دین کی, سنت کی, شریعت کی, آخرت کی ہو جائیں, تاکہ یہ 6-7 مہینے جو لاک ڈاؤن کے تھے اس میں جو غفلت ہوئی ہے اس کے اندر تذکر اور تذکیر و نصیحت پیدا ہو. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اور ہمیں ایک نئی زندگی ملے. اللہ کا شکر ہے, ہم نے دھنباد کا دورہ کیا اور کافی لوگ اس میں جمع ہوئے. یہاں بھی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں مسجدوں کے حساب سے لوگ اچھے خاصے جمع ہو رہے ہیں. کیونکہ آخری دن ہے تو مجھے کچھ باتیں, 2-4 باتیں علیحدہ سے بھی کہنی. یہ مستشفى جو ہوتی ہے اس کو آپ لوگ جلسے کا رنگ دینے کی کوشش مت کریں. اس کا ایک ضابطہ, ایک اصول بیان کیا گیا ہے ہمارے بڑوں نے, بزرگوں نے. اس کے خلاف ہم قبول نہیں کرتے, اس کے خلاف ہم نہیں کرتے. 1-2 جگہ ہم نے رعایت میں ایسا کیا تو اس کا نقصان ہمارے سامنے آیا. اس لیے اس کا نام ہی رکھا گیا ہے تربیت کی مجلس. تربیت کی مجلس, یہ جلسہ جلوس نہیں ہے. جو حضرات شریک ہوں یہ سمجھ کے آئے, سمجھ کے کہ ہم اصلاح و تربیت کی مجلس ہے. اس میں وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جس سے انسان کے نفوس کی اصلاح ہو. حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, کبر ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, جو امراض خبیثہ ہیں جن سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں تو ان سے نجات ملتی ہے. اور بندہ جب اس کو اپنے قلب سے نکالنے کی صحیح اور کوشش کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے تو یہ خبائث, یہ خبیث امراض نکلتے ہیں. ان امراض خبیثہ باطنہ میں سب سے بڑا خبیث جو مرض ہے وہ ہے شرک اور کفر. اور اس میں آخری نمبر کی جو مرض ہے وہ ہے حب جاہ, حب مال, جس کی جڑ میں دنیا کی محبت ہے. جب دنیا کی محبت قلب میں آئے گی تو جاہ کی محبت پیدا ہوگی. ہمارے ماننے والے کو, وہ چلنے والے کو, وہ پیچھے پیچھے چلنے والے کو, حضرت حضور کرنے والے کو, یہ ہے جاہ کی محبت. اور مال کی محبت, پیسہ آنا چاہیے, حلال سے آئے, حرام سے آئے, جائز سے آئے, ناجائز سے آئے. جب یہ 2 صفتیں پیدا ہوتی ہیں تو آدمی کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. حب دنیا راز کل کرتی ہے, ہر برائی کی جڑ ہے. اور شریعت ہم سے کچھ اور مطالبہ کرتی ہے اور طریقت ہم سے کچھ اور مطالبہ کرتی ہے. جس بات کا شریعت مطالبہ کرتی ہے اسی مطالبے کو طریقت اور معرفت اور سلوک کے ارباب مشائخ جو ہیں اسی احکام شریعت کو مضبوطی کے ساتھ اپنے لوگوں میں داخل کرنے کی صحیح اور کوشش کرتے ہیں. اس کی تدابیر بتاتی ہیں, اس کا علاج بتاتے ہیں, اس کا طریقہ بتاتے ہیں. جو آدمی اس پر عمل کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ باب ولایت پر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ اندر جانا اس کی مرضی ہے. جتنا زیادہ پرہیزگاری, تقویٰ, اللہ کا خوف, آخرت کی فکر پیدا ہوگی اتنا ہی زیادہ دنیا کی برکتیں اور آخرت کی رحمتیں اس پر متوجہ ہوں گی. یاد نہیں پڑتا ہے کہ میں نے سنایا تھا, لیکن سناتے ہیں. تازہ خواہی داشتن گردہ گاہے سینرا, گاہے گاہے باز خواہ یہ قصہ پالی نرا. ہم نے قصہ سنایا تھا, پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو, کہیں سنایا ہے نہیں 3-4 دنوں میں. وہ قصہ لمبا ہے لیکن خلاصہ اس کا یہ کہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل, حضرت سیدنا امام احمد, امام محمد اور امام ابو یوسف جو حضرت امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد تھے, بہت اعلیٰ درجے کے شاگرد, ہمارے مشائخ سے, شیوخ حدیث سے
اور فقہا سے پوچھیے وہ ان کی عظمت بیان کریں. اور استاد جب اپنے شاگرد کے بارے میں کہہ دے تو آگے کسی کی بات رہتی ہی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور جنگل سفر کر رہے تھے. طلوع آفتاب کا وقت ہو گیا، قریب تھا کہ آفتاب طلوع ہو جائے، نماز فجر قضا ہو جائے. ایک جگہ پانی نظر آیا تو دونوں استاد شاگرد نے وضو کیا اور نماز کے لیے امام اعظم نے امام ابو یوسف سے فرمایا تم نماز پڑھاؤ. آپ کو پتا ہے فجر کی نماز تھوڑا لمبی پڑھی جاتی ہے، لمبی سورہ پڑھی جاتی ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے سورہ عصر اور سورہ کوثر پڑھا کے نماز ختم کر دیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ ارشاد آج بھی کتابوں میں موجود ہے، سارا یعقوبی فقیہا. یعقوب جو میرا بیٹا ہے وہ فقیہ ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے. وہ سمجھ گیا ہے کہ اس وقت لمبی سورتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اختصار سے کام ہوتا ہے کہ وقت کے اندر نماز ہو جائے. یہ اتنے بڑے آدمی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فقیہ ہونے کی ان کو سند دی ہے. وہ ڈگری نہیں جو دارالعلوم سے لاتے، یہ ڈگری امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. اب وہ واقعہ سنیے جو سنانا چاہتے کہ امام محمد امام ابو یوسف کے بہت شاگرد ہیں. ایک شاگرد ان کے ایسے تھے جو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے عبادت گزار، 24 گھنٹہ مسجد میں رہنے والے اور آج کی زبان میں پیری مریدی کرنے والے، لوگوں کو ذکر اور اذکار کی تلقین کرتے، آخرت کے قصے سناتے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے. وہ امام ابو یوسف امام محمد کے تلامذہ میں پیر صاحب سمجھ لیجیے، ان کو آپ پیر صاحب سمجھ لیجیے. اس کا نام میرا بھول گیا ہے، ابھی میرا نام جاتا کہیں ڈائری میں لکھا بھی ہوا ہے. تو ذکر اذکار کراتے تھے اور بیت و ارشاد کا کام کرتے. بڑا ان کا حلقہ تھا لمبا. اسی زمانے میں قاضی شہر کا انتقال ہو گیا. قصہ آپ سن لیجیے، تب پہلے دن کی تقریر جنہوں نے سنا ان کو یاد آ جائے گا کیا کہا تھا. تو خلیفہ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ کس کو قاضی بنایا جائے. سب کا خیال تھا کہ پیر صاحب کو قاضی بنایا جائے گا، کیونکہ شیخ ہیں، بڑے ماننے والے ہیں، ان کو بنایا جائے گا. لیکن امام محمد امام ابو یوسف نے ایک دوسرے آدمی کو مشورہ دیا کہ فلاں آدمی کو قاضی شہر بنایا جائے. سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے عارف باللہ کو چھوڑ کر کے فرمایا گیا. غور سے سنیے. پھر وہ بنے، جن صاحب کی سفارش کی تھی وہ بنے. تو قاضی بننے کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے، مسائل پر نگاہ ہونا ضروری ہے. ان کے اندر بزرگی تھی لیکن ثقافت نہیں تھی. قضاء کے مسئلے فتویٰ دینے کے لیے اور مقدمات کے فیصل کرنے کے لیے جس استعداد کی ضرورت تھی وہ ان کے اندر نہیں تھی. خیر یہ قاضی ہوئے تو قاضی صاحب کے ایک مقدمہ پیش ہوا. اب تو حال عجیب و غریب. ایک جگہ کا متعلق میں نے سنا کہ وہاں جب قاضی صاحب کا مقدمہ آتا ہے تو کہتے ہیں چائے وائے پلاؤ، پان مان کھلاؤ، کوئی تحفہ وفا دو تو پھر کریں گے. تم تحفہ لے کر کے مدعی کے حق میں فیصلہ کرو گے یا مدعا علیہ کے حق میں؟ پتا نہیں ہے تم کو. حرام ہے، قاضی کے لیے حرام ہے ہدیہ کو قبول کرنا. جس کا مقدمہ ہو اس چائے پینے تو دور، کسی قسم کا کوئی ہدیہ قبول نہیں کر سکتے. شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ کرو. خیر مقدمہ دائر ہوا اور مقدمہ عدالت میں گیا تو قاضی نے پوچھا کہ اس کا کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں گواہ ہے، اور بہت معتبر مستند گواہ ہے. کہا اچھا. کہا کل عدالت میں پیش کیا جائے. تو کل عدالت میں جن کو بطور گواہ کے پیش کیا گیا وہ وہی بزرگ تھے، پیر صاحب، دونوں کے شاگرد، ہزاروں کی پیر. گواہ پیش کیا جائے عدالت میں. عدالت میں ان بزرگ کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا. کہا یہ آپ کے گواہ ہیں؟ کہا ہاں. اور سے سننا والا لوگ. کہا ان کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے، یہ گواہی دینے کے لائق نہیں، ان کی گواہی معتبر نہیں. عدالت میں سے لوگ چیخنے لگے ان کی گواہی معتبر نہیں ہے.
جو گزشتہ 25 سال سے مسجد میں معتکف ہے، اشراق 4 شب بابین پڑھتا ہے، گھر سے باہر مسجد کے باہر نہیں نکلتا، اس کے ہزاروں مریدین ہیں، یہ ابو یوسف امام محمد کے شاگرد، اس کی اجازت قبول نہیں ہے۔ تو قاضی نے جواب دیا کہ سب صحیح، سنیے، کہا سب صحیح، میں بھی ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، کہا میں بھی ان کی صبح شام مجلس میں بیٹھتا ہوں، ان کی بزرگی، ان کی ولایت سب کا ہے، لیکن شرعاً یہ گواہی دینے کے لائق نہیں، اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا ایک دن میں مسجد میں پہنچا تو مسجد میں اذان ہو رہی تھی، یہ کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھی، اگر یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تو ہم تعبیر کر لیتے کہ بھائی قرآن پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، اگر یہ سبق پڑھاتے ہوتے تو میں تعبیر کر لیتا بھائی سبق پڑھا رہے تھے۔ اذان کا جواب دینا شرعاً واجب ہے، اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا حکم کیا ہے کہ جو اذان کا جواب دے گا اور اذان کے بعد کی دعا کرے پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے، اس وقت یہ حکم ہے کہ تلاوت کر رہے ہو تلاوت بند کر دو، دعا کر رہے ہو تو دعا کرنا بند کر دو۔ یہ شخص جب میں مسجد میں داخل ہوا تو یہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، یہ تسبیح نہیں پڑھ رہے، حالانکہ قرآن کی تلاوت ہی بند کر دینا ہے۔ اذان کے بعد ایک ہی عبادت ہے اذان کا جواب دینا، تو مولانا صحیح کرے گی نہیں؟ لیکن یہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، ادھر سنیے، ادھر کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جو شخص اللہ کے احکام سے عدل نہیں کر سکتے، جو شخص اتنا غافل ہو کہ اللہ کی پکار آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ کے جواب نہیں دے رہا ہے بلکہ کتاب کے مطالعے میں مشغول ہے، تو وہ شخص عادل نہیں ہے، اور جو عادل نہیں ہے اس کی گواہی قبول۔ مقدمہ خارج ہے۔ امام محمد امام ابو یوسف کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا احسان ہے کہ میں نے ایسے شخص کو قاضی بنایا جو عدل و انصاف کیا کرتا ہے۔ آج عدل و انصاف ہمارے زمانے سے چلا گیا، ہم عدل و انصاف کی کسوٹی پر آئیں تو بکھر جائیں، پھینک دیے جائیں، بخش بات، رشتہ داری، تعلقات، دوستی، محبتیں، برادریاں، اس نے ہمارے قلب میں زنگ لگا دیا۔ اس زمانے کے لوگ کتنے اعلیٰ اخلاق کے تھے، کیسا اونچا تقویٰ تھا ان کا۔ شام کو بزرگ کی مجلس ہوئی تو قاضی شہر سامنے بیٹھے ہوئے، کہا کہ آپ نے ہماری گواہی معتبر قرار نہیں دیا، کہا حضور آپ کی بزرگی مسلم ہے لیکن آپ کا عدل مسلم نہیں ہے، آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ عدل نہیں۔ گواہی دینے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اور اذان کا جواب نہ دینا مسجد میں موجود ہو کر یہ فتوے کے بھی خلاف ہے اور تقوی کے بھی خلاف ہے، اور جو چیز تقوی اور فتویٰ کے خلاف ہے ایسا شخص عادل نہیں ہو سکتا، اور غیر عادل کے مدد گواہی کو ان بزرگان دین کی آپ روحانی اولاد ہیں۔ ہماری کیا حالت ہے؟ چل کر مسجد میں دیکھ لیں، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا، بعضوں کو تو اللہ کا شکر ہے جیسے ہی اذان ہوئی ویسے ہی پخانا جانے لگ جائے، ان کو پخانا لگ جاتا سیدھے بھائی مسجد میں بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ ابھی 15-20 دن پہلے ہم اپنے مولانا ارشد صاحب سے ملنے گئے، اپنے بھائی کو پیشہ کی اذان ہونے لگی، ہمارے ہاتھ میں تسبیح تھی، میں تسبیح پڑھا تھا، وہ ہمارے بھتیجے نے اذان دیا، وہ 4-5-10 دانہ باقی رہ گیا تھا، میں نے کہا اس کو پورا کر کے تو اذان جواب دوں، وہ پورا کر کے رکھ دیا تسبیح میں نے۔ جب اذان ہوئی تو انہوں نے یہ قصہ سنایا مولانا ارشد صاحب نے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے جو۔ جواز الگ چیز، جب دین ہمارے قلب میں آئے گا، راسخ ہوگا، جمے گا، تب ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے احکام کو اس کے وقتوں میں ادا کریں گے۔ اور جب دین ہمارے قلب میں راسخ نہیں ہوگا، رسمی اور خاندانی دین ہوگا، تو ہم اللہ کے احکام کو اس کے وقت پر نہیں ادا کریں گے، من مانی زندگی ہوگی، جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے، جو چاہیں گے وہ کریں گے۔
شریعت ہمیں فتوے پر لاتی ہے، طریقت ہمیں تقویٰ پر لاتی ہے۔ شریعت ہمیں احکام بتاتی ہے، طریقت ہمیں احکام پر عمل کرنے کا سلیقہ بتاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے۔ جب انسان کے اندر پرہیزگاری کے جذبات پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اعمال حسنہ کرنا آسان اور صفات حسنہ اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ صبر، تحمل، تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر مضبوطی اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مولانا وقار صاحب تھے، بڑے کاشتکار آدمی تھے، بڑے ذی علم آدمی۔ ان کا ایک مقدمہ چلا گیا ہائی کورٹ میں، تو عدالت میں پہنچے، جج نے پوچھا کہ آپ کا وکیل کہاں؟ کہا میری آمدنی حرام کی تھوڑی میں وکیل کو دوں گا، میں خود وکیل ہوں اپنے مقدمے کا۔ جج جو ہے وہ ڈر گیا، ارے ایک مولوی بھی وکیل ہو سکتا ہے؟ اور ایسی فاضلانہ بحث کا 1 گھنٹہ 20 منٹ سے فضل کیا کہ جج بار بار کھڑا ہو جاتا تھا۔ کہا ہم تو سوچتے تھے کہ مولویوں کے اندر اتنی عقل کہاں سے ہوگی، قانون کی جتنی معلومات ان کو ہے، اور مقدمہ جیت کیا ہے۔ علم میں وہ قوت اللہ نے رکھی، اور علم کے ساتھ جب عمل کی چاشنی پیدا ہو جائے، اخلاص کی چاشنی پیدا ہو جائے، للہیت کی چاشنی پیدا ہو جائے، رضا الہی کی چاشنی پیدا ہو جائے، فکر آخرت کی چاشنی پیدا ہو جائے، تو اس علم میں نور پیدا ہوتا ہے، اس علم میں کمال پیدا ہوتا ہے، اس علم میں جمال پیدا ہوتا ہے، اس علم کے اندر استحکام آتا ہے، اس علم میں مضبوطی آتی ہے۔ آدمی اللہ کی راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، حالات کی پرواہ نہیں کرتا، حالات کو اپنے موافق بناتا ہے، حالات کے گرداب میں نہیں چلتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے سیکھیں، زندگی گزارنے کا فن سیکھیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں، گھروں سے اپنی زندگی کو شروع کرو، یا عدل قائم کرو، یا انصاف قائم کرو، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ۔ تب سماج کے اندر عدل و انصاف قائم ہوگا، اللہ کا خوف آئے گا تو عدل کرو گے کہ زید عمر بکر میں کیا فرق۔ اور عدل نہیں آئے گا تو یاد رکھو جو علم تمہارے پاس ہے اس کا نام معلومات ہے۔ ایک مدرسے میں انٹرویو ہو رہا تھا مدرس سے، جب نے یو پی کا قصہ ہے، لال گنج ایک جگہ ہے وہاں، بہت سے لوگوں نے دیا۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہا وہاں امتحان ہو رہا ہے، ہمارا بیٹا بھی وہاں گیا ہوا ہے، ذرا سا آپ کہہ دیجئے کہ اس کو رکھ لیں۔ تو میں نے ناظم صاحب کو خط لکھا کہ انٹرویو میں یہ بچہ جا رہا ہے، اگر واقعتاً یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ برادری کی بنیاد پر اس کو نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ ہم کمزوریوں سے واقف ہیں۔ اور اجتماع سے مولانا ظفر الاسلام صاحب ممتحن تھے، انہوں نے اس کو سب سے زیادہ نمبر دے دیا، سمجھ کے کہ ہماری برادری کا آدمی ہے، اپنی برادری کا۔ وہ ہو گیا، انٹرویو ہوا، ہو گیا، اس کا ہو گیا، خود بخود ہو گیا۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر عصبیت جاہلیہ کام کر رہی ہے۔ یہ تو ہیڈ مدرس کے عہدے پر ہمارا برادری کا آدمی ہے، ان کے برادری کا آ گیا ہے، تو کہا دوبارہ امتحانوں کا صحیح طریقے سے امتحان نہیں ہوا، اور پھر اس کو فیل کر کے اپنے برادری کا آدمی کیا۔ برادری کی بنیاد پر، نسب حسب کی بنیاد پر تم کسی کا حق مارو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیں گے کہ نکلنا چاہو گے تو نہیں نکل سکے۔
وہ انتشار پیدا ہوا کہ وہ ادارہ ہی بن گیا کہ جب کسی کام کی بنیاد اخلاص پر، للہیت پر، تقویٰ پر، آخرت پر، اچھی نیت پر نہیں ہے تو وہ کوئی کام انفرادی کام ہو، فرد واحد کا، اجتماعی کام ہو، سب کا چلتا نہیں ہے۔ فرد واحد کی زندگی میں اگر حسن ہوگا، تحسین ہوگی، حسن نیت ہوگا تو اللہ کی نصرت آئے گی اور بڑے بڑے لوگ فیل ہو جائیں گے۔